ابن جریر طبری بنیادی طور پر مورخ، فقیہ اور مفسر قرآن تھے، لیکن ان کی کتاب کی خاصی بڑی کمیت سیرت کے مواد پر مشتمل ہے، اگرچہ انہوں نے شروع کیا ہے بہت پہلے سے، اسلام سے پہلے اقوام کی تاریخ بھی بیان کی ہے، اور یہ بات کہ انہوں نے بھی اسرائیلیات کا مواد اپنے یہاں شامل کیا ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ جو حضرات اسرائیلیات کے لینے سے اتفاق نہیں کرتے وہ ابن جریر طبری کے ان مسائل کو مستند نہیں سمجھتے، جو حضرات اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے وہ ابن جریر کے بیانات کو مستند سمجھتے ہیں۔ یہ محض ایک تحقیق کا مسئلہ ہے اور ہر محقق اپنی رائے الگ قائم کر سکتا ہے۔ ابن جریر نے مورخین اور محدثین دونوں کے اسلوب کو جمع کیا۔ ابن جریر ہر روایت کو الگ الگ بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ، لیکن اس سند کو بیان کرنے سے پہلے وہ پہلے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے اور یہ اس طرح پیش آیا اختصار کے ساتھ، اور اس کے شواہد میں یہ بیانات یا یہ روایات میرے سامنے آئی ہیں، پھر پوری سند کے ساتھ الگ الگ سند کے ساتھ ان روایات کو بیان کر دیتے ہیں۔ ابن جریر نے شروع میں یہ لکھا ہے اپنی تاریخ کے شروع میں کہ یہ وہ روایات ہیں جو مجھے مختلف ذرائع سے ملی ہیں، میں نے پوری سند کے ساتھ ان کو بیان کر دیا ہے، میں یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا کہ ان میں سے کون سی روایت کمزور ہے اور کون سی قابل قبول ہے، یہ محقق کا کام ہے وہ خود تحقیق کر کے اپنے طور پہ روایت اور درایت سے جائزہ لے کر دیکھے اور خود فیصلہ کرے۔ اب بہت سے لوگ ابن جریر کی تاریخ میں سے ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جو نسبتاً کمزور ہوں، کمزور چیزیں اس میں ہیں، ان کمزور چیزوں کو لے کے بہت زیادہ پلے اپ کرتے ہیں کہ ابن جریر سارا کا سارا غیر مستند ہے، حالانکہ ابن جریر کی ساری کتاب غیر مستند نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ سارا مواد جو مجھے ملا میں نے جمع کر دیا ہے، اس کے حوالے بھی دے دیے ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ خود جائزہ لے کے دیکھیں کہ اس میں کیا چیز آپ صحیح سمجھتے ہیں کیا غلط سمجھتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ ایسے ہی جیسے کتب خانے میں کتابیں رکھی ہیں، اب اگر اوپر لائبریری جو پاکستان کی بہترین لائبریریوں میں سے ہے اس میں چند کتابیں کمزور ہوں تو آپ کہیں کہ ادارہ ثقافت اسلامی کی ساری کتابیں ناقابل اعتبار ہیں، ان کو دریا بوجھ کر دیا جائے، یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ خود جائیں، جائزہ لیں، جو کتاب آپ کو مستند لگے وہ دیکھیں، جو غیر مستند لگے وہ نہ دیکھیں۔ اس میں تو غیر مسلموں کی کتابیں بھی ہیں، موافقین کی بھی ہیں، مخالفین کی بھی رکھی ہوئی ہیں۔ یہی معاملہ ابن جریر کی تاریخ کا ہے کہ ابن جریر کی تاریخ میں ہر طرح کا مواد ہے، لوگوں نے اپنے ذوق سے، بعض لوگوں نے جان بوجھ کر، بعض لوگوں نے ناواقفی سے ابن جریر کی کتابوں کی مدد سے ایسے ایسے نقشے بنائے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اسلامی تاریخ ہے جو محض جنگ و جدل اور کشت و خون سے عبارت ہے۔ اس میں کشت و خون کے واقعات بھی ہیں، اس میں تعمیر کے واقعات بھی ہیں، اس میں تخریب کے واقعات بھی ہیں، جو بھی ان کو ملا انہوں نے بیان کر دیا۔ پھر اس میں بعض مسلکی عصبیات بھی آ گئی ہیں، جس زمانے میں بعض ناگفتہ بے ناخوشگوار واقعات ہوئے، ان ناخوشگوار واقعات میں بعض تو حکایات بیان ہوئی ہیں۔ اب یہ بات قرین انصاف نہیں ہوگی کہ ایک شخص اپنے نقطہ نظر سے کسی ایک شخصیت کی تائید یا حمایت کے واقعات کو جمع کر دے اور دوسرے طرف کے واقعات کو نظر انداز کر دے اور کہے کہ اسلامی تاریخ یہ تھی، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرے لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ایک دوسرے نقطہ نظر کے واقعات اس میں سے نکال لیے اور کہا کہ اسلامی تاریخ یہ تھی، حالانکہ نہ اسلامی تاریخ 100% یہ تھی، نہ اسلامی تاریخ 100% وہ تھی۔ اسلامی تاریخ وہ تھی جو مستند مآخذ سے آئی ہے، اس میں سے ہر ماخذ کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ابن جریر کی تاریخ میں جو حصہ سیرت سے متعلق ہے اس میں خاصی روایات اسرائیلیات پر مبنی ہیں اور خاصی روایات کمزور ہیں اور خاصی روایات مختلف لوگوں نے نادانی سے یا کسی کمزوری سے ایسی بھی بیان کر دی ہے جو درست نہیں۔ لیکن خود مورخین میں ابن کثیر کی میں نے مثال دی، ابن کثیر ہی کے ایک ہم سبق اور خواجہ تاش علامہ ذہبی تھے، وہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی تاریخ اسلام پر ایک کتاب لکھی اور ان کی تاریخ اسلام مشہور ہے، اس کی ایک پوری جلد ابن کثیر جتنی ضخیم تو نہیں لیکن ابن کثیر کے کام کا 1/4 سمجھ لیں سیرت کے واقعات سے متعلق ہے۔ امام ذہبی بھی بڑے محدث تھے، رجال کے ماہر تھے، فن رجال پر جو بہترین کتابیں ہیں چند وہ امام ذہبی کی لکھی ہوئی ہیں، ان کو اس فن میں تخصص حاصل تھا، اس لیے اسلوب مورخین کے لحاظ سے مستند ترین کام ان دو حضرات کا ہے، ابن کثیر اور علامہ ذہبی یا امام ذہبی۔ ان کے علاوہ
جو کتابیں ہیں اس میں مروج الذہب بھی ہے مسعودی کی، اور یعقوبی کی بھی کتاب ہے، اور باقی کتابیں بھی ہیں. یہ وہ ہیں جن کو دیکھنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں مواد صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، رطب و یابس دونوں قسم کا ہے. کمزور مواد سب سے زیادہ یعقوبی کے یہاں ہے، پھر مسعودی کے یہاں ہے، اور جریر طبری کے یہاں بھی ہے، ابن جریر طبری کے یہاں، لیکن تھوڑا ہے. جب علم تاریخ کے طلباء نے اسلوب مورخین کے مطابق کام کو آگے بڑھایا تو تاریخ نویسی کا ایک نیا رجحان پیدا ہوا جس کو طبقات نویسی کہتے ہیں. طبقات نویسی سے مراد تاریخ اور تذکرہ، رجال اور سوانح، ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام تھا. طبقہ کا لفظی معنی تو میں نے کہا تھا پیڑھی. پیڑھی کا لفظ اردو میں پتہ نہیں آج کل زبان میں لوگ نہیں سمجھتے. پیڑھی سے مراد ہے کہ ایک خاص زمانے کے انسانوں کی ایک نسل. مثلا آپ کہیں کہ پاکستان بنانے والوں کی پہلی پیڑھی وہ تھی جو قائد اعظم کے ساتھ جنہوں نے کام کیا. دوسری پیڑھی وہ تھی جنہوں نے مثال کے طور پر خواجہ ناظم الدین کے ساتھ کام کیا. تیسری پیڑھی وہ تھی جنہوں نے فلاں کے ساتھ کام کیا. ایک خاص طبقہ یا نسل کے لوگ جو ایک زمانے میں ہوں وہ طبقہ کہلاتے ہیں. طبقات کے نام سے سب سے پہلی کتاب تو ابن سعد نے لکھی. ابن سعد کی کتاب کے بارے میں تفصیلی تذکرہ کل انشاءاللہ ہوگا. لیکن طبقات نویسی کے فن نے جب ترقی کی تو اس میں طبقات صحابہ بھی شامل ہوئے. صحابہ کرام کے مختلف طبقات، محدثین نے صحابہ کرام کے کوئی 11 طبقات قرار دیے ہیں. صحابہ کرام کی خدمات اور ان کے کنٹریبیوشن کے اعتبار سے، ان کی سبقت اسلام کے اعتبار سے، پھر ان طبقات کو اسی طرح بیان کیا گیا. ہر صحابی کی سوانح عمری اور تذکرے میں سیرت کا کوئی نہ کوئی واقعہ آتا ہے. صحابہ کرام کی ساری عظمت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور حضور کے ساتھی ہونے کی حیثیت میں انہوں نے جو بھی کارنامے کیے وہ سیرت کا حصہ ہیں. حضور کے زمانے میں ہوئے تو براہ راست سیرت کا حصہ ہے، حضور کے بعد ہوئے تو سیرت کا تکملہ ہے، سیرت کا تتمہ ان سے ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کے تذکرے کو اور سوانح کو سیرت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. طبقات ابن سعد جو اس مضمون کی پہلی کتاب ہے، یہ اسلام کی ابتدائی 2 صدیوں کے بارے میں معلومات کا ایک مستند، بڑی حد تک مستند اور غیر معمولی قیمتی اور دلچسپ ذخیرہ ہے. بڑی حد تک مستند میں نے اس لیے کہا کہ ابن سعد دراصل مورخین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا شمار محدثین میں نہیں ہے، تو جو احتیاط اور معیار صحت محدثین کا ہے وہ ابن سعد کا نہیں. یہ بات پہلے ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے. لیکن جو معلومات کی کثرت اور تنوع ہے، جس آدمی نے 12 جلدوں میں کتاب لکھی ہو اس کے ہاں معلومات کتنی ہوں گی، اور صحابہ کرام میں سے سینکڑوں کا تذکرہ جمع کیا اور ایک ایک فرد سے جا کے تحقیق کی، ایک ایک صحابی کے بارے میں معلومات جمع کر کے جو چیز جمع کی ہو اس میں وقی معلومات تو بہت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسلامی معاشرے کی ایک ایسی واضح تصویر آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا معاشرہ کیا تھا اور کیسا تھا. صحابہ کرام کی زندگی چلتی پھرتی ایسی ایک نقشہ کشی اس کی ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے واقعات اور جزیات سے کہ اگر کوئی صرف طبقات ابن سعد کی مدد سے صحابہ کے معاشرے کی تفصیل بیان کرنا چاہے تو بہت آسانی سے بیان کر سکتا ہے. اب ظاہر ہے جو اتنا بڑا کام کرے گا اس میں تھوڑی بہت غلطی بھی ہو جائے گی. ابن سعد سے غلطیاں ہوئیں، بعض ایسی روایات آ گئیں جس کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ درست نہیں ہے. یہ محققین کا کام ہے کہ وہ ایک ایک روایت کی تحقیق کریں اور ثابت کریں، اور ثابت کرنا بڑا آسان ہے اس لیے کہ حدیث کے ذخائر سارے موجود ہیں. حدیث کے ذخائر کی بنیاد پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھ دی ہیں. اگر مثلا حافظ ذہبی اور ابن کثیر کی 2 کتابوں کو سامنے رکھ لیں اور ابن سعید الناس اور ابن عبد البر، یہ 4 کتابیں جو بیانات ان کتابوں میں اس کے مطابق ہیں، ان کتابوں کے مطابق ہیں، وہ قابل قبول ہیں. جو ان بیانات ان سے یا قرآن پاک کے احکام سے متعارض ہیں ان کے قبول کرنے میں تأمل کرنا چاہیے. طبقات ابن سعد کے بعد دوسرا میدان طبقات کا جو تھا وہ طبقات صحابہ تھا کہ صحابہ کرام کے طبقات کو جمع کیا جائے. صحابہ کرام کے طبقات پر 3 کتابیں بڑی مشہور ہیں. ایک تو انہی ابن عبد البر کی جو عالم و اہل المغرب کہلاتے ہیں، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب.
دوسری کتاب ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ حافظ ابن حجر کی، جن کا ابھی تذکرہ ہوا، اور تیسری کتاب ہے اسد الغابہ جو علامہ ابن اسیر کی ہے۔ ابن اسیر بھی ایک بڑے مورخ تھے اور طبقات نویس تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ تین کتابیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، اور صحابہ کرام میں سے شاید کوئی اور صحابی ایسے نہیں ہیں جن کا تذکرہ موجود ہو اور ان تین کتابوں میں دستیاب نہ ہو۔ طبقات پر کتابیں لکھنے والوں نے طبقات مکانی کے حساب سے بھی کتابیں لکھی اور طبقات زمانی کے حساب سے بھی لکھی۔ طبقات مکانی کے حساب سے جن لوگوں نے کتابیں لکھی انہوں نے مختلف شہروں کے حالات پر لکھی۔ مثال کے طور پر تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی ہے۔ تاریخ بغداد اس طرح سے بغداد کی تاریخ نہیں ہے کہ یہ لکھا ہو کہ بغداد شہر کب بنا اور کیسے بسا اور اس کی تاریخ، یہ نہیں، بلکہ تاریخ بغداد ایک بہت وسیع مضمون کو بتاتی ہے۔ لکھنے والے محدث ہیں، اصلاً خطیب بغدادی محدث ہیں، علم حدیث میں ان کی کتابیں ہیں، مستند ترین کتابیں ہیں۔ تاریخ بغداد سے مراد یہ ہے کہ بغداد میں جو صحابہ آئے، صحابہ تو نہیں آئے، تابعین آئے، جو تابعین آئے وہ کون کون تھے، علم حدیث پر جو کام ہوا بغداد میں وہ کیا ہوا، تفسیر پہ کون سا کام ہوا، کس مفسر نے بغداد میں بیٹھ کر تفسیر بیان کی، کس محدث نے حدیث بیان کی، کس سیرت نگار نے سیرت لکھی۔ بغداد میں اسلام کے بارے میں جو ہوا اس میں لکھا ہوا ہے۔ بغداد اور اسلام ان دونوں کے حوالے سے خطیب بغدادی کے زمانے تک جو چیز ہے وہ تاریخ بغداد میں ہے۔ یہ کتاب تو 12-13 جلدوں میں ہے، پوری انسائکلوپیڈیا ہے، اور بغداد سے متعلق امام ابو حنیفہ بغداد میں رہتے تھے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو کچھ معلومات ہیں وہ اس میں ہیں۔ امام شافعی ایک مرتبہ بغداد تشریف لائے، امام شافعی کب آئے بغداد، کیوں آئے، کیسے آئے، کس سے ملے بغداد میں، کس سے ملاقات کی، کس کے یہاں ٹھہرے، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تابعین میں سے جو لوگ بغداد میں آئے، جو محدثین بغداد میں آئے، غرض بغداد سے متعلق۔ اسی طرح کی ایک کتاب ہے تاریخ دمشق، وہ بھی ایک مفسر نے لکھی ہے، علامہ ابن عساکر نے۔ ابن عساکر دمشق میں رہتے تھے، انہوں نے جو کتاب لکھی واقعی وہ حیرت انگیز یہ کارنامہ ہے۔ ایک خاتون ہیں جو اس کو ایڈٹ کر رہی تھی، کچھ حصے اس کے دمشق کی ایک اکیڈمی ہے مجمع اللغہ العربیہ، وہ اس کو ایڈٹ کروا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے اس کے مختلف حصے مختلف اہل علم کو دیے، شروع کے 12-15 حصے مختلف لوگوں نے ایڈٹ کیے۔ پھر ایک خاتون ہیں جو بہت معمر ہیں، انہوں نے اس کو ایڈٹ کرنا شروع کیا۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2001 کے اپریل میں، اس وقت تک وہ 80 جلدیں ایڈٹ کر چکی تھیں، اور ان کا بیان یہ تھا کہ 120 جلدوں میں یہ کتاب مکمل ہوگی۔ ضمن شکایت نہیں، اس کو ریکارڈ نہ کیجیے گا، اخبار میں بھی نہ دیجیے گا۔ انہوں نے مجھے وہ 80 جلدیں ساری تحفے میں دیں۔ میرے لیے 80 جلدیں لانا بڑا دشوار تھا، تو میں پاکستانی سفارت خانے میں دے آیا کہ آپ مجھے تھوڑی تھوڑی بھیجتے رہیے گا۔ تو ہر مہینے وہ 1 جلد مجھے بھیج دیا کرتے تھے یا 2 جلدیں۔ جب تک میں حکومت کی ذمہ داری پر رہا وہ جلدیں مجھے ملتی رہیں، جب وہ ذمہ داری ختم ہو گئی وہ جلدیں بھیجنی بند ہو گئی۔ تو میرے پاس کچھ جلدیں ہیں اس کی جو اس زمانے میں مل گئیں، بعد میں انہوں نے نہیں بھیجی۔ غرض اس وقت تک اس کی 80 جلدیں مکمل ہوئی تھیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ 120 جلدوں میں یہ کتاب مکمل ہوگی۔ یہ طبقات مکانی کی کتاب کی ایک عجیب مثال ہے، اور اس میں دمشق کے بارے میں ہر چیز، دمشق میں جو صحابہ کرام بہت تشریف لے گئے، دمشق کے بارے میں احادیث میں کیا آیا ہے، صحابہ کرام کب گئے، کب فتح ہوا، کیسے فتح ہوا، اس کی پوری تفصیل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بھیجا، غزوہ موتا، وہ دمشق کے علاقے میں شام میں بھیجا تھا، تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ غرض سیرت اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تفسیر، حدیث، بالکل کوئی چیز ایسی نہیں جو دمشق کے بارے میں ہو اور اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ یہ علم طبقات